نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ رب العالمین ہم میں سے کسی کو بھی جہنم کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ نہ پروردگار ہمیں عذاب میں مبتلا کر کے اس کو خوشی ہوتی ہے، وہ ہم سے انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں، جو نافرمانیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہ ہو جاتے ہیں نا، وہ رب العالمین بہانوں سے وہ غلطیاں معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ پروردگار پانی کے ساتھ اس کے ناخنوں کی نوکوں سے نکال دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے ہونے والے سارے گناہ وہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے سارے گناہ معاف۔ سر کا مسح کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر سے ہونے والے ساری گناہ وہ سر کے بالوں کی نوکوں سے نکال دیتا ہے رب۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور پھر بندہ، غور سے سننے یہ لفظ، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ 2 رکعتیں کوئی سپیشل رکعتیں نہیں ہیں۔ آپ وضو کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کر کے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں تو یہ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں آپ کی، فجر کی 2 سنتیں۔ یا ڈائریکٹ آ کر لیٹ ہیں آپ، فجر کی جماعت میں شامل ہو گئے اور فجر کی 2 رکعتیں آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہیں، یہ آپ کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ کوئی سپیشل وضو کی 2 رکعتیں نہیں اس کی بات۔ وہ وضو کرتا ہے اور پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، چاہے وہ نفل ہیں، چاہے سنتیں ہیں، چاہے فرض ہیں، اور پوری توجہ سے پڑھتا ہے، خشوع خضوع سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسیرو
کا ہیئت ہی ولدت ہو امہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنم دی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا خیال ہے، کتنا کو مشکل کام ہے یہ؟ کتنا بل آتا ہے اس پر؟ کیوں جی، کتنا بل آئے گا آپ کو؟ کتنی قوت صرف ہوگی؟ کتنا گھاٹا پڑے گا کاروبار میں؟ ہاں، اگر بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو میرے لفظ نہیں، آپ کے نہیں، اس ہستی کے لفظ ہیں جو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا کوئی۔ ساری دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، قسم ہے اللہ کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ اللہ نے ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف کرنے کا بہانہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہاں، مگر میرے بھائیوں غور سے سننا، اللہ آپ کو نفع بڑا ہی دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے نا، اس کا تعلق اور اس معنی کی جتنی بھی کتاب و سنت کی نصوص ہیں سب کا تعلق کون سی کتاب و سنت کی نصوص؟ جس میں یہ ہے کہ بندہ فلاں عمل کرے تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، فلاں عمل کرے تو 1 سال کے گناہ معاف، فلاں عمل کرے تو 2 سالوں کے گناہ معاف، فلاں عمل کرے تو ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف۔ سنتے ہیں نا؟ ان ساری باتوں کا تعلق صغیر گناہوں سے ہے۔ کن گناہوں سے؟ کن گناہوں سے؟ چھوٹے گناہوں سے، صغیر گناہوں سے۔ حج سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، صغیر گناہوں کی بات ہے، یہ کبیرے گناہوں کی بات نہیں ہے۔ کبیرے گناہ نہ وضو سے، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ قیام سے، نہ جمعے سے، نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ کسی وظیفے سے کبیرے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ جو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، یہ صغیر گناہوں سے ایسے ہوتا ہے، صغیرے معاف ہوتے ہیں، کبیرے معاف نہیں ہوتے۔ ویسے دلائل بھی ہیں اس کے، میں بات مختصر کروں گا انشاءاللہ، دلائل دوں گا تو لمبی ہو جائے گی بات۔ ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو بات انشاءاللہ مثال سے سمجھ آ جائے گی۔ شرک کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر ایک بندہ شرک کے گناہ کا مرتکب ہے، کیا وضو کرنے سے، عاشورے کا روزہ رکھنے سے، عرفے کا روزہ رکھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، رمضان کی راتوں کا قیام کرنے سے، لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، جمعے پڑھنے سے، عمرے کرنے سے، حج کرنے سے اور دوسرے وظائف کرنے سے، کیا اس کا یہ شرک والا گناہ معاف ہو جائے گا؟ ہاں؟ کیوں؟ پھر سمجھ آ گئی ہے یہ بات کہ ان کا مطلب یہ ہے سال کے 2 سالوں کے سمندر کی جھاگ کے ساری زندگی کے ان سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغیرے۔ یہ کبیرہ ہے، یہ معاف نہیں ہونا، بلکہ
اگر میں کہوں نا تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں. جب شرک ہوگا نا تو جتنی بھی نیکیاں اور عبادتیں ہیں سب کو کھا اور پی جائے گا. ایک نیکی کی ایک ذرے کے برابر نیکی بندے کے پلے رہنے نہیں دے گا، سب کو پی جائے گا، ساری نیکیاں پی جائے گا. قرآن میں اللہ نے لکھا ہے سورہ الانعام کی 84 سے لے کر 88 نمبر تک آیتیں پڑھ لینا. 18 نبیوں کے نام لیے ہیں اللہ نے. کن کے؟ عام بندوں کے نہیں. اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے نبیوں سے زیادہ عزت والا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. نبیوں سے بڑھ کر رب کا مقرب اور محبوب دنیا میں نہ آیا، نہ قیامت تک آئے گا. اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کے کہا او لوگو، او قرآن پڑھنے والوں سن لو، اگر یہ میرے نبی بھی شرک کریں گے ان کی ساری زندگی کی نیکیاں اور اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ان سے بھی شرک ہو گیا ساری زندگی کے روزے، نمازیں، حج، عمرے، تلاوتیں، ہر شے سب کچھ برباد ہو جائے گی. یہ تو نبی ہے نا. اور میرے بھائیوں ادھر ہیں سارے نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ سورہ زمر کی 65 نمبر آیت ہے. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے خاتم النبیین رحمت للعالمین، آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو ضرور بھی ضرور آپ کی زندگی کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اگر ہو جائے نبیوں سے اور امام الانبیاء سے شرک، ان کے تو سارے عمل برباد ہو جائیں. مجھ سے اور آپ سے شرک ہو جائے تو ہماری نمازیں اور ہمارے روزے اور ہمارے حج اور ہمارے عمرے اور ہمارے وضو اور ہماری ساری نیکیاں وہ کام آئیں گی. نبیوں کے مقابلے میں میں اور آپ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ چیز کیا ہے ہم؟ اس لیے میں نے کہا کہ شرک معاف نہیں ہوگا، بلکہ اگر شرک آ گیا تو ساری نیکیوں کو ختم کر جائے گا، جلا دے گا، پی جائے گا، کوئی نیکی بندے کے پلے میں رہنے نہیں دے گا. چاہے جائے کہ ان نیکیوں سے شرک معاف ہو، یہ نیکیوں کو ہی کھا جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر. جو کبیرے گناہ ہے نا، شرک ہے، کفر ہے، اور جو کبیرے گناہ ہیں پروردگار وہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ان کی معافی کے لیے پکی اور سچی توبہ کرنا ضروری ہے. کیا کرنا ضروری ہے؟ توبہ. بندہ گناہوں سے، جو بڑے بڑے گناہ جو ان نیکیوں سے، عبادتوں سے معاف نہیں ہوتے، وہ رب کن سے معاف کر دیتا ہے؟ توبہ سے. توبہ بھی لولی لنگڑی نہیں. کون سی توبہ؟ پکی اور سچی توبہ. اس سے اللہ کبیرے گناہ بھی معاف کرتا ہے. صرف معاف نہیں کرتا، پکی سچی توبہ سے صرف معاف نہیں کرتا، ان ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جس نے توبہ کر لی، ایمان والا بن گیا، ہاں، نیک عمل شروع کر دیے، اللہ اس کی ساری غلطیوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. مگر میرے بھائیوں، جو اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ گناہ ایسے ہیں
بڑی توجہ سے سننا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا پہلے اکثریت نے آپ میں سے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہ کسی نماز روزے سے، نہ کسی حج عمرے سے، نہ کسی ذکر وظیفے سے، اور نہ پکی اور سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے. کسی شے سے معاف نہیں ہوتے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو پکی سچی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. ایک مرتبہ نہیں، میں 100 مرتبہ کہوں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، وہ نہیں معاف ہونے. اور المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا، سارے مسلمانوں کا، سارے کے سارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہیں کتنے بڑے، نہ کسی نماز روزے حج عمرے سے معاف ہونے، نہ پکی سچی توبہ سے معاف ہونے ہیں. قسم ہے اللہ کی نہیں معاف ہونے ان چیزوں سے، لیکن ہم اس کے باوجود ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. آپ کہیں گے وہ کون سے گناہ ہیں؟ آج تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں، سفید بال ہو گئے ہمارے، کہ توبہ سے اللہ زمین آسمان کے خلا کے برابر گناہ ہوں تو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ رب مٹا دیتا ہے. تو آج یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے. ہاں میرے بھائیوں، یہ سمجھ لینا فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ آپ کو. سارے گناہوں کا اگر میں تعارف کروانے لگوں نا جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو کئی گھنٹے درکار ہیں. دیانتداری سے ان کا تذکرہ کرنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں. جن کو جو گناہ ہیں معاف نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کو گناہ سمجھتے بھی نہیں. صرف 3-4 موٹے موٹے گناہوں کا تذکرہ کروں گا. باقی آپ انشاءاللہ اللہ نے اتنا ہر بندے کو شعور دیا ہے، وہ باقی جو گناہ ہے نا اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا یہ 3-4 گناہ سن کر. ان میں سے ایک گناہ ہے میرے بھائیوں، باپ ہو جاتا ہے فوت. باپ کیا ہو جاتا ہے؟ فوت. اس نے گھر بھی چھوڑا، پیسے بھی چھوڑے، زمین بھی، پلاٹ بھی چھوڑے، ترکہ ساز و سامان بھی چھوڑا. تو باپ کی وفات کے بعد اس کی ساری جائیداد بیٹے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے. ہوتا ہے آپ کے علاقے میں ایسا کام کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ جو بھائیوں نے اپنی بہنوں کا حصہ دبا لیا، بھائیوں نے باپ کی وراثت میں سے اپنی بہنوں کا حصہ ان کو نہیں دیا. یہ بھائی ساری زندگی روزے رکھیں رمضان کے، ساری زندگی رمضان کی راتوں کا قیام کریں، ساری زندگی پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھیں، ساری زندگی حج عمرے کر کر کے چلے جائیں دنیا سے، ساری زندگی توبہ کی لمبی لمبی تسبیحاں پڑھتے جائیں. کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو بہنوں کا حق کھایا یہ کوئی نہیں معاف ہونا. میں اس کی دلیل دوں گا انشاءاللہ، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، کچی بات بھی نہیں ہے، اور کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. یہ نہیں معاف ہونا. میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر، آپ کو تو شاید نہیں واسطہ پڑتا، مجھے پڑتا رہتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں، اکثر دیکھا ہے میں نے، کوئی بہن اپنے بھائی سے اپنے حق کا تقاضا کرتی ہے نا کہ باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے اللہ نے اس میں میرا حصہ بھی رکھا ہے، مجھے دو، میرا حصہ بھی دے دو. تو بھائی پتہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ کہتا ہے حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے ہیں. اچھا حصہ لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر حصہ لے گی نا تو پھر ہمارے گھر میں آنا، پھر تیرا رستہ اور ہمارا رستہ
اور یا بھائی رکھ لے یا حصہ لے لے، یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھ لے یا حصہ لے لے، وہ بیچاری کیا جواب دے گی بھلا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو اس نے تو یہی کہنا میں نے بھائی رکھنے، میں نے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہ یہ جواب دینے میں مجبور ہے۔ یہ جواب دینے میں کیا ہے؟ مجبور کیوں ہے؟ وہ بیٹھی ہے بیگانے گھر میں۔ کہاں بیٹھی ہے؟ بیگانے گھر میں۔ اس کا خامد ہو جاتا ہے اس سے ناراض، اس کو دے دیتا ہے طلاق، گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس خاتون کا کون سا ٹھکانا ہے؟ اس نے کہاں جانا ہے؟ اب بھائی ہے نا پیچھے، یا ماں باپ کا گھر ہے، تو وہ اس دروازے کو کیسے بند کرے گی ہمیشہ کے لیے؟ وہ تو مجبور ہے، اس کو تو نظر کوئی نہیں آتا اور جگہ کہاں جائے گی وہ؟ اس نے تو کہنا کہ میں نے معاف کر دیا، اور میں دھمکی دے کر بلیک میل کر کے میں معاف کروا لیتا ہوں، تو معاف ہو جائے گا؟ میں نے اللہ کی قسم بڑے لوگ دیکھے ہیں، آپ انشاءاللہ اچھے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ بڑی خوشی سے آ کر کہتے ہیں ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ معاف کر دیا، ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ معاف کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ماشاءاللہ دیانتداری سے مجھے بتائیں گے، انصاف سے، انصاف کی بات کریں گے میرے ساتھ۔ ایک شخص فوت ہوا، اس کے 3 4 5 بیٹے ہیں، سارے ہی خوشحال ہیں، سب کے اپنے اپنے کاروبار ہیں، اور سب کا اپنا اپنا الگ گھر بھی بنا ہوا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا ذرا، سارے ہی خوشحال ہیں، سب کا کاروبار بھی ہے، اور اپنا اپنا ہر ایک کا گھر بھی بنا ہوا ہے۔ اور بہنیں اللہ نہ کرے اپنے گھروں میں ہوں تنگ دست، بہنیں اپنے گھروں میں کیا ہوں؟ ان کا خامد ہو محنت مزدوری کرنے والا، بچے اللہ ان کو دے دے زیادہ، اور اس کے خامد کی محنت مزدوری سے اس کے جو جائز اخراجات ہیں گھر کے وہ بھی پورے نہ ہوتے ہوں، اور باپ فوت ہو جائے کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر، اور ایسی بہن وہ اپنے خوشحال بھائیوں کو کہے گی میں نے اپنا حصہ آپ کو چھوڑ دیا، کہے گی؟ کیا اس بہن کو پیٹ نہیں لگایا رب نے؟ کیا اس کی اولاد نہیں ہے؟ کیا یہ بہن انسان نہیں ہے؟ کیا اس کی انسانی ضروریات نہیں ہے؟ وہ صرف بھائیوں کو پیٹ لگا ہوا ہے، اولادیں صرف بھائیوں کی ہیں، انسان صرف بھائی ہیں، یہ لکڑی کی یا پتھر کی بنائی ہوئی ہیں یہ عورتیں، ان کی ضرورتیں ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر وہ کہتی ہے نا، کہہ بھی دیتی ہے، میں نے دھمکی بھی نہیں لگائی، بلیک میل بھی نہیں کیا، ویسے ہی کہہ دیتی ہے، غور سے سننا، کہ میں نے اپنا حصہ اپنے بھائی کو چھوڑا، میں نے ویر سے حصہ لے کے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ کہہ دیتی ہے تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، وہ بھائیوں کے ناراض ہونے کے، چھوٹ جانے کے ڈر سے کہہ رہی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے اس کو، چھوٹ جائیں گے بھائی میرے، وہ لوگوں کے تانوں کے ڈر سے بچنے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو نے اپنے ویروں سے اپنا حصہ لے لیا، لوگ باتیں کریں گے، تانے دیں گے میرے۔ اچھا، جب وہ اس طرح کے خدشات کی بنا پر یہ کہہ رہی ہے تو کیا وہ دل سے معاف کر رہی ہے؟ اس طرح اس کا کہہ دینا ان خدشات کی وجہ سے کیا معاف ہو جائے گا حق اس کا؟ یہ بڑا جو حق ہے نا میرے بھائیوں، غور سے سن لینا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دلیلیں دے کر جاؤں گا، کچی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ والا گناہ جو بہنوں کا حق کھایا ہے بھائیوں نے، ساری زندگی جتنے سال زندہ رہیں اتنے سال حج کریں یہ بیت اللہ کے، اللہ کی قسم نہیں معاف ہونا، یہ حق جو کھایا بہنوں کا یہ نہیں معاف ہونا۔
کئی لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے، فیصلہ آباد میں دیکھے، میرے پاس کیس آئے، میں نے خود ڈیل کیے، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے ان لوگ کے کیس ڈیل کیے، نمازی، حاجی، اہل حدیث، دیندار، کیا کرتے ہیں؟ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر جاتے ہیں۔ کن کے نام لگا جاتے ہیں؟ بیٹوں کے نام۔ بیٹیوں کو کچھ دیتے؟ کچھ بھی نہیں دیتے بیٹیوں کو، ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ باپ، یہ بابا جس نے اپنی ساری زمین اور جائیداد بیٹوں کے نام لگوا دی اپنی زندگی میں، بیٹیوں کو نہیں دیا، اس نے ایسا جرم اور ایسا گناہ کیا ہے۔ یہ بابا ساری زندگی نیکیاں کرے، ساری زندگی توبہ کرے، یہ والا گناہ معاف اس کا نہیں ہونا، کیونکہ اس نے اپنی بیٹیوں کا حق تلف کیا ہے، بیٹیوں کا حق مارا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ بیٹیوں کا حق۔ کتنا حق تھا بیٹیوں کا؟ کیوں جی، کتنا حق تھا؟ ہاں، ایک بڑا دو بھائی کہہ رہے ہیں جتنا ہر بیٹے کو دیا ہے نا، اللہ کی قسم اتنا ہی ہر بیٹی کا حق تھا۔ یہ ایک بڑا دو ہوتا ہے مرنے کے بعد، یہ وراثت کا اصول ہے۔ ایک بڑا دو جو زندگی میں باپ دیتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، اس کا نام ہوتا ہے تحفہ، ہدیہ۔ اور حکم ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مشہور حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی، صحیح بخاری میں کتاب الہبہ میں، خلاصہ اس کا سنا دیتا ہوں آپ کو۔ تحفہ دے دیا اپنی بیوی کے کہنے پر ایک بیٹے کو غلام۔ بیوی نے کہا رسول اللہ کو گواہ بنا دو، پھر خوش ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اللہ کے نبی، یہ رواحہ کی بیٹی نے مجھے کہا تھا میرے اس بیٹے کو ایک غلام تحفہ دو، میں نے دے دیا۔ وہ کہتی ہے تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ کو اس پر گواہ بنائے گا، تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری اس بیٹے کے علاوہ اور اولاد بھی ہے۔ لفظ کیا بولا؟ بیٹے نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا بیٹے ہیں، کہا تیری اور اولاد ہے۔ اولاد کا مطلب بیٹے ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں سارے ہوتے ہیں، تیری اور اولاد ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے پھر نہیں اس سے پوچھا بیٹے کتنے اور بیٹیاں کتنی ہیں، یہ نہیں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے ساری اولاد کو اتنا اتنا دیا جتنا اس کو دیا؟ کہتا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا یا ساری اولاد کو اتنا اتنا دے جتنا اس کو دیا، نہیں تو اس سے بھی واپس لے لے۔ ایک روایت میں یہ ظلم ہے، میں محمد ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، میں نہیں ظلم پر گواہ بنتا۔ زندگی میں ماں اپنی جائیداد، باپ اپنی جائیداد، اپنا جو کچھ ہے وہ اپنی اولاد کو دینا چاہیں تو جتنا ہر بیٹے کا حق ہے، قسم ہے اللہ کی، اتنا اس کے برابر ہر بیٹی کا حق ہے، اتنا برابر برابر دینا پڑے گا۔ اچھا، باپ نے تو لگا دیا بیٹوں کے نام، لگ گیا۔ کیا آپ کے علاقے میں ایسا کوئی کبھی سنا آپ نے کہ نہیں؟ کیوں جی ڈر رہے ہیں یہ سارے بزرگ میرے آگے بیٹھے ہوئے؟ کبھی سنا ایسا ہوتا کہ نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر۔ باپ نے نام لگوا دیا، قانون میں بیٹوں کے نام چڑھ گئی جائیداد، بیٹوں کا نام بولنے لگ گیا۔ کیا بیٹوں کے لیے حلال ہو گئی؟ باپ نے لگائی ہے، قانون میں ان کا نام بولنے لگ گیا ہے، رجسٹری ان کے نام ہو گئی ہے، انتقال ان کے نام ہو گیا ہے، حلال ہو گئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، عین ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں۔ اگر میں محمد ایسا کر دوں
تو یہ بندہ مت لے، میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فیصلہ کر دیں خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء، وہ کر دیں فیصلہ ایک بندے کے حق کا دوسرے کے نام، وہ دوسرے کے لیے حلال، رسول اللہ کے فیصلے سے تو حلال نہیں ہوتا، ابے کے فیصلے سے جو بیٹی کا حق رب نے رکھا وہ بیٹے کے لیے حلال ہو جائے گا؟ ہاں، خاتم النبیین کے فیصلے سے حلال نہیں ہوتا کسی کا حق دوسرے کے لیے، ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے۔ یہ بیٹے، یہ بھائی، غور سے سننا میرے بھائیوں، یہ بیٹے اور بھائی جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق کھایا ہے اور اپنی جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں، ساری زندگی حرام کھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ ساری زندگی حرام کھائیں گے، اور جس کی ہڈیاں، جس کا گوشت حرام کھا کے بنا ہوگا، اللہ اس کی دعا سنے گا کبھی؟ ہاں، حرام خور کی رب دعا قبول نہیں کرتا۔ اور صرف اتنی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اتنی بات نہیں، یہ حرام کھائیں گے ساری زندگی، یہ بیٹے مر جائیں گے تو ان کی جائیداد، ہمارے معاشرے میں جو سلسلہ چلتا ہے، ان کی جائیداد جائے گی ان کے بیٹوں کے پاس۔ وہ بیٹے کن کا حق کھائیں گے پھر؟ اپنی بہنوں کا بھی اور اپنی پھوپھیوں کا بھی۔ اچھا، وہ نسل مر جائے گی تو ان کے بیٹوں کو حق چلا جائے گا، وہ جائیداد ان کے بیٹوں کو منتقل ہو جائے گی۔ وہ بیٹے اپنی بہنوں کا بھی، اپنی پھوپھیوں کا بھی، اپنی پھوپھیوں کی پھوپھیوں کا بھی حق کھائیں گے۔ یہ پوری نسل بابے کی جب تک دنیا میں چلے گی، یہ پوری نسل حرامی کھاتی رہے گی ساری زندگی۔ ہمارے معاشرے میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، پوری نسل کو بابے نے حرام کھانے پر لگا دیا کہ جب تک نسل چلے میری زمین پر حرام ہی کھاتی چلی جائے۔ ہم کہتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ اچھا، ایسے ہی یہ تو ایک گناہ کا تذکرہ میں نے کیا نا، 2-3 گناہ اور ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ سارا پاکستان مسلمان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ 98% آبادی مسلمانوں کی ہے پاکستان میں، 98%۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے جواب دینا آپ سب نے۔ آپ کا کوئی کام، کوئی حق آپ کا کسی بندے کے ذمے ہو اور آپ وہ اپنا ذاتی حق لینے کے لیے گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جائیں تو آپ کو آپ کا حق بغیر رشوت دینے کے مل جاتا ہے نا آسانی سے؟ ہیں؟ کیا کہہ رہے؟ آپ کا ذاتی پلاٹ ہے، اپنے حلال کمائی سے خریدا ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، حلال کمائی سے خریدا ہے، آپ کو اس پلاٹ کی فرد چاہیے، آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں، فرد آپ کا حق ہے نا، پلاٹ آپ کا ہے، آپ کے نام ہے، رجسٹری انتقال، آپ فرد نکلوا سکتے ہیں اس کی، آپ کو فرد چاہیے بغیر رشوت کے، آپ کے پلاٹ کی فرد پٹواری آپ کو دے گا؟ ہاں، یہ پٹواری کی تو میں نے ویسے مثال دی ہے نا، ہر بندے کا پاڑا پڑتا ہے ایسے لوگوں سے۔ باقی یہ پٹواری سے لے کر چہارم درجے کے ملازمین سے لے کر اللہ کی قسم 24، 25، 26، 28ویں گریڈ کے درجے تک جتنے بھی آفیسر ہیں، نہ یہ ہندو ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں، نہ بدھ مت ہیں، کون ہیں یہ؟ سارے مسلمان ہیں، لیکن رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا ملکی خزانہ ان لوگوں کو ان کی پوری سیلری ان افسروں کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ملکی دستور میں جو ان لوگوں کے لیے مراعات طے ہیں، وہ ساری مراعات خزانہ ملک کا ان کو ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ خزانہ تو پوری ملک کی امانت ہے، ہر بندے کی امانت ہے ملک کا خزانہ، وہ ان پر کیوں خرچ ہوتا ہے؟ ہر بندے پر خرچ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے ان پر خرچ ہوتا ہے
کہ تمہارے علاقے میں جتنے لوگ بستے ہیں، جن علاقے کے تم افسر ہو، اس بندے کا جو حق ہو اس کا حق اسے بغیر رشوت کے، بغیر لینوں میں لگنے کے، بغیر دھکے کھانے کے، بغیر چکر کاٹنے کے، اس کو اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ اس لیے خزانہ تم پر یہ دولت خرچ کر رہا ہے ملک کی، تو کیا کسی بندے کو اس کا حق اس کی دہلیز پر مل جاتا ہے؟ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، حق ہے میرا، یہ رشوت خور طبقہ، رشوت خور طبقہ یہ ساری زندگی پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں تکبیر اولیٰ سے، ایک بھی تکبیر اولیٰ سے پیچھے نہ رہیں، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھیں، ساری زندگی رمضان کی راتوں کا قیام کریں، ساری زندگی یہ رشوت خور طبقہ لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرے، ساری زندگی یہ توبہ کی تسبیحاں پڑھیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے جو یہ رشوت کھائی ہے یہ کوئی نہیں معاف ہونا گناہ۔ گٹے گوڈے رگڑ رگڑ کے مر جائیں بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں، ساری زندگی توبہ کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، یہ جو رشوت کھائی ہے یہ کوئی نہیں معاف ہونا۔ دلیل دوں گا، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بات آپ نے دیانتداری سے بتانی ہے مجھے۔ آپ اپنی گھر کی ضروریات کی چیزیں لینے جاتے ہیں بازار میں، لیتے ہیں نا؟ لینے جاتے ہیں کہ نہیں؟ بازار میں ہر شے آپ کو خالص بڑی آسانی سے ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ پانی کے بغیر آپ کو دودھ نہیں ملتا، یا مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا۔ پانی کو تو اتنا مسئلہ ہی نہیں تھا، آج اللہ کی قسم ٹنوں کے حساب سے دودھ بنتا ہے ہر شہر کے اندر، کیمیکلوں سے۔ اس میں بال صفا پاؤڈر ہوتا ہے، اس میں کھاد ہوتی ہے، اس میں یہ مرغیوں کی انتڑیوں سے نکلا ہوا، کھالوں سے اترا ہوا آئل ہوتا ہے، وہ ڈال کر وہ دودھ بناتے ہیں ٹنوں کے حساب سے، ٹینکروں کے ٹینکر بچ رہے ہیں اور لوگ پی رہے ہیں۔ یہ کام کرنے والے نہ ہندو ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں، نہ بدھ مت ہیں، کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ دودھ کے نام پر لوگوں کو کیمیکل پلا رہے ہیں، لوگوں کی صحتیں اور زندگیاں برباد کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو اللہ کی قسم مار رہے ہیں، قاتل ہیں ان کے یہ درندے۔ چائے کی پتی خالص مل جاتی، پیسی مرچیں خالص مل جاتی، ہاں؟ باسمتی کرنل کے چاول خالص مل جاتے ہیں نا بغیر ملاوٹ کے، ہاں؟ کوئی شیخ ہمارے ملک میں، مسلمانوں کا ملک، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا، حاجیوں کا، نمازیوں کا، عاشقان رسول کا، غلامان مصطفیٰ کا، صدقے واری قربان کے نعرے لگانے والوں کا، کوئی شے آسانی سے آپ کو خالص نہیں ملے گی۔ ہر شے میں ملاوٹ، ہر شے میں دو نمبری۔ ہے میرے بھائیوں، یہ جو ملاوٹ کر کے ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، کھرب کہیں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، یہ نہیں معاف ہونا۔ یہ ملاوٹ کے ذریعے جو لوگوں کا حق کھایا یہ نہیں معاف ہونا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا دلیلیں سن لیں، میں مثالیں اور بھی بڑی ساری دے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے غالب گمان یہی ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل چکی ہوں گی جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ لوگ، ایک مثال چلو ایک اور دے دیتا ہوں، لوگ چوری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کون چوری کرتا ہے؟ اچھے بھلے دیندار نمازی حاجی اللہ کی قسم چوری کرتے ہیں، اچھے بھلے دیندار نمازی کس چیز کی چوری کرتے ہیں؟ ہاں،
ہے نماز کی، نماز کی نہیں، چوری کرتے ہیں پانی کی۔ کیا چوری کرتے ہیں؟ نہری پانی چوری کرتے ہیں۔ کیا چوری کرتے ہیں؟ نہری پانی۔ کیسے چوری کرتے ہیں؟ مجھے زیادہ طریقے نہیں آتے، ایک طریقے کا مجھے پتا ہے، صرف ایک طریقہ بتاؤں گا، باقی آپ کو زیادہ انشاءاللہ پتا ہے مجھ سے، مجھے یقین ہے۔ ایک طریقہ مجھے آتا ہے جو میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، جس کا خود نمازیوں نے، حاجیوں نے، اہل حدیثوں نے اللہ کی قسم میرے سامنے اعتراف کیا ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک موقع پر جتنے لوگوں کی زمینیں ہیں، جتنے لوگوں کی زمینیں ہیں، وہ سارے ذمہ دار اپنی زمینوں کے حساب سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے اوورسیر کو دے دیتے ہیں۔ اوورسیر کیا کرتا ہے؟ موگے سے ایک اینٹ نکال دیتا ہے، موگے سے پیسے لے کر ایک اینٹ نکال دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑے سے زیادہ پیسے دے دو تو موگے سے 2 اینٹیں بھی نکل جاتی ہیں، اور اگر تھوڑے سے اور زیادہ پیسے دے دو، اللہ کی قسم ہے موگے کے ساتھ ایک نئی ناڑ بھی لگ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ موگا کھلا کروا کے، ناڑ لگوا کے، زمین دار تو بڑے خوش ہیں۔ پہلے پانی کم آتا تھا، اب زمین اچھی سیراب ہوتی ہے، فصل بھی اچھی ہو گئی، پیداوار بھی، جھاڑ بھی اچھا نکل آیا۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی سوچا کہ یہ پانی جو ہم نے اپنے کھیتوں کو لگایا ہے، یہ پانی کس کا حق تھا؟ یہ ہمارے موگے سے آگے بسنے والی عوام کا حق تھا۔ کن کا حق تھا؟ یہ آگے والی عوام کا حق تھا۔ ہم نے اس کم بخت کو، اس حرام خور کو پیسے دے کے آگے والوں کا حق مارا ہے۔ کن کا حق مارا ہے؟ اس کے باپ نے کوئی اپنا ٹیوبل چلا کے اس پیسوں کے بدلے میں ہمیں پانی نہیں ڈالا ہمارے کھالے میں، نہ اس کے باپ کا کوئی خزانہ تھا پانی کا، کوئی ڈیم تھا وہاں سے اس نے کھول دی کوئی نال ادھر۔ یہ آگے والا کا حق مار کے ہم نے کھایا ہے۔ اور میں کروڑ نمازیں پڑھوں، کروڑ روزے رکھوں، کروڑ حج کروں، کروڑ توبہ کی تسبیحاں پڑھوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ جو آگے عوام کے پانی کا حق کھایا ہے نا، میں نے مارا ہے، یہ کوئی نہیں معاف ہونا۔ ایک ایک قطرے کا قیامت کے دن رب کو حساب دینا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی، نہ میری نہ آپ کی۔ اچھا، یہ تو پینڈو کرتے ہیں نا، پینڈو، یہ پینڈوؤں کا کام ہے۔ شہری بھی چور ہے، شہری بھی چوری کرتے ہیں۔ وہ کس چیز کی چوری کرتے ہیں؟ ہاں، کس کی؟ بجلی کی چوری کرتے ہیں۔ کس کی چوری کرتے ہیں؟ بجلی کی چوری۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے بھی بے شمار طریقے ہیں، مجھے زیادہ طریقوں کا نہیں پتا، ایک طریقہ میں صرف سمجھاتا ہوں آپ کو۔ بجلی چوری کا ایک طریقہ جو میں جانتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں، قسم اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ اس طریقے سے بجلی چوری کرتے ہوئے لوگ میں نے نمازی خود دیکھے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ نمازی دیکھے ہیں چوری کرتے اس طریقے سے بجلی۔ کیسے چوری کرتے؟ سارا مہینہ اے سی چلاتے ہیں دروازے کھول کر گھر کے، لوگ دروازہ بند کر کے اے سی چلاتے ہیں، یہ دروازے کھول کے اے سی چلاتے ہیں، ڈٹ کر بجلی استعمال کی۔ جب میٹر ریڈر آیا نا، میٹر چیک کرنے کے لیے، ریڈنگ چیک کرنے کے لیے، اس کو دیا 2000 روپیہ، اس نے میٹر سارا ہی ریورس کر دیا، پیچھے گھما دیا۔ میٹر کیا کر دیتا ہے؟ وہ پیچھے گھما دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بجلی چوری کی میں نے 10,000 روپے کی استعمال کی، 2,000 روپے میں نے اس کو دے دیا، میٹر پیچھے گھمانے کی وجہ سے بل آ گیا 2,000۔ 10,000 کی بجلی استعمال کر کے میں 4,000 میں کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو 6,000 روپے ہے اوپر، یہ کدھر گیا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے اللہ کی قسم اپنے کانوں سے سنا، نمازیوں سے،
وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی چوری ہے، اور گورنمنٹ کی چوری ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہم پر ناجائز ٹیکس لگاتی ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ کی چوری کرنا جائز ہے۔ ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے۔ سن لو میرے بھائیو، یہ گورنمنٹ کی چوری کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے۔ یہ چوری ہے پورے عوام کی، ہمارے محلے کے پورے علاقے کے پورے عوام کی چوری۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ 1 میٹر ہے جو میرے اور آپ کے گھر پر لگا ہوا ہے بجلی کا، ٹھیک ہے، اور 1 میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے۔ لگا ہوتا کہ نہیں؟ کوئی واپڈا والا ہے ادھر بندہ؟ چلو نہیں ہے تو پوچھ لینا اس سے۔ اچھا، ایک گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے میٹر بڑا۔ جب ماہانہ بل تیار ہوتا ہے نا، بجلی کا بل تیار ہوتا ہے جو ماہانہ، وہ ادھر سے جو ریڈنگ اکٹھی ہو کے جاتی ہے اس ریڈنگ پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ کس ریڈنگ پر تیار ہوتا ہے؟ وہ جو گریڈ کا میٹر بتاتا ہے کہ اس گریڈ نے اتنے یونٹ اس علاقے میں سپلائی کی ہیں۔ ہماری طرف سے جو اکٹھے ہو کر گئے وہ 1000 یونٹ گیا، اور ان کا میٹر بتا رہا ہے کہ اس گریڈ اسٹیشن نے کتنے یونٹ سپلائی کیے علاقے میں؟ 2000۔ تو 1000 کدھر گیا؟ چوری ہو گیا نا۔ اچھا، اب انہوں نے 1000 کا بل نہیں بنانا، کتنے ہزار یونٹوں کے پیسے اکٹھے کرنے؟ 2000 پورے یونٹوں کے جتنے انہوں نے سپلائی کیے ہیں۔ کرنے کیسے ہیں پھر؟ یہ جناب فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، یہ نیلم جیلم سر چارج ہے، یہ فلاں سر چارج ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ ٹی وی فیس ہے۔ ہوتی ہے بلوں میں کہ نہیں؟ مسجد کے بل میں بھی آتی ہے ٹی وی فیس۔ دیکھا کبھی کسی نے؟ مسجدوں میں ٹی وی چل رہے ہوتے؟ ہاں، کس چیز کی ٹی وی فیس آتی ہے مسجد کو؟ اور یہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں نا، ہر مہینے ان کا ٹیرف چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے۔ یہ وہ چوری شدہ یونٹ کے پیسے ہوتے ہیں جو وہ اس طرح سارے بلوں میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ چوری میں نے کی اور ہر گھر کو مجبور کیا میری چوری کے پیسے ادا کر۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا اسے مسکین کا میٹر کٹتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ میٹر کٹتا ہے، میں نے تو مجبور کیا۔ یہ جو بجلی چوری کر کے میں نے استعمال کی، میں کھرب کہوں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، کروڑ عمرہ کر لوں، لاکھ حج کر لوں، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ والا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا۔ لو دلیلیں سن لیں۔ میں نے کہا میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم خود کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو کچھ۔ دلیل سن لیں۔ پہلی دلیل، 2-3 دلیلیں دوں گا انشاءاللہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزیز بھائیو، سنن نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ کہاں کی حدیث ہے؟ سنن نسائی کی۔ تیار ہو نا سننے کے لیے؟ ہاں، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ اسے زندگی دے دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، اللہ پھر زندہ کر دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے۔ چوری ڈکیٹی کے معاملے میں قتل نہیں ہوا، بننے پلاٹ برادری الیکشن کے جھگڑے میں قتل نہیں ہوا۔ کس جگہ قتل ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کیا جام شہادت نوش۔ ناطق وحی نے کہا وعلیہ دینن، اس بندے پر ہے کیا؟ قرض۔
لا يدخل الجنت حتی یقضی عنہ دینہ، جب تک اس شہید کا قرضہ نہیں اترتا یہ 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ شہید یہ قرض جو ہے وہ دوسروں کا حق ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، یہ بندوں کا حق ہے، شہید کو معاف نہیں، مجھے اور آپ کو معاف ہو جائے گا؟ ہاں نہیں سمجھ آئی حدیث آپ کو لگتا ہے؟ ہاں ہاں نہیں آئی سمجھ، دوبارہ سمجھاتا ہوں، یہ جو رسول اللہ کا خطاب ہے، غور کرنا ذرا، توجہ کرنا پھر سمجھ آئے گی، یہ جو اللہ کے نبی کا خطاب ہے یہ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو ہے۔ سب سے پہلے مخاطب اس کے کون تھے؟ اس کتاب کے صحابہ۔ سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ کیا مطلب ہوا پھر اس کا؟ اگر ہو صحابی رسول، میں اور آپ نہیں، صحابی رسول ہو جائے الہی کلمات اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید، 3 مرتبہ شہید ہو جائے صحابی رسول، اور اس صحابی رسول پر ہو قرض، وہ 3 مرتبہ شہید ہو کر صحابی ہو کر بھی جنت میں جا سکتا نہیں جب تک قرض نہیں اترتا۔ تو میں اور آپ چلے جائیں گے؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کے ہیں؟ کیا چیزیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ ابھی بھی نہیں آئی سمجھ؟ ابھی بھی نہیں آئی، پھر سمجھاتا ہوں۔ قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کر نہیں لیا جاتا، گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں قرض۔ کیسے لیتے ہیں؟ منت کر کے، مجھے ضرورت ہے، میں آپ سے منت کرتا ہوں، آپ سے منت کر کے کچھ اپنی ضرورت کے لیے پیسے لے لیتا ہوں، میں مر گیا، پیسے واپس ادا نہیں ہوئے، یہ جو آپ سے قرض لیا ہے یہ میرے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ جو آپ کی رضامندی سے لیا وہ معاف نہیں، تو جو رشوت سے لیا، جو کرپشن سے لیا، جو ملاوٹ سے لیا، جو پانی چوری کر کے لیا، جو بجلی چوری کر کے لیا، جو کم تول کے لیا، جو خیانت کر کے لیا، جو کرپشن کر کے لیا، جو بننا چھان کے لیا، وہ کیسے معاف ہوگا؟ یہاں تو رضامندی والے معاف نہیں، یہ 2 نمبری والے معاف۔ جو بہنوں کا حق دبایا زبردستی دھمکی دے کر، وہ کیسے معاف ہوگا؟ صحابی کو معاف نہیں، شہید کو معاف نہیں، مجھے اور آپ کو معاف ہو جائے؟ دوسری حدیث سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے پہلی نسائی شریف کی حدیث سنائی ہے، ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہونا، سناتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت توجہ سے سننی ہے، اللہ نفع بڑا دے گا انشاءاللہ آپ کو۔ امام الانبیاء نے کہا، اللہ اکبر، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ یوم القیامہ۔ لام حرف تاکید کا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، لام حرف تاکید کا ہے، نون سکیلہ حرف تاکید کا ہے، ڈبل تاکید کے اعداد ذکر کر کے اللہ نے کہا، عربی گرامر میں اس کو قسم کے درجے پر مانا جاتا ہے، قسم بنتی ہے۔ پروردگار نے ڈبل تاکید کے اعداد ذکر کر کے کہا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ یوم القیامہ، قیامت والے دن رب کی عدالت میں تم ضرور بھی ضرور جس کا حق تم نے تلف کیا وہ ادا کرو گے، ضرور بھی ضرور ادا کرو گے، ضرور بھی ضرور کرو گے۔ کیا مطلب؟ یہ نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے معاف، یہ روزے رکھنے سے، جمعہ پڑھنے سے، توبہ کرنے سے معاف نہیں ہونا، یہ کیا کرنا پڑنا ہے؟ ادا کرنا ہی پڑے گا، ضرور بھی ضرور ادا کرو گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، اکثر لوگ سوچتے ہیں، آپ نہیں، میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، آپ اچھے ہیں انشاءاللہ، اکثر لوگ سوچتے ہیں ہم نے دنیا میں اپنی کرپشن کا کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا تو رب کو بھی پتہ چلنے نہیں دے گے، ہم بڑے چلاک ہیں، طریقے بڑے ہمارے پاس۔ ہاں، امام الانبیاء نے کہا، قسم ہے اللہ کی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا، حتی یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، اگر کسی سینگوں والی بکری نے دنیا میں اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو تکڑا سمجھتے ہوئے، طاقتور سمجھتے ہوئے، ایک بے سینگ بکری کو، پوڈی بکری کو ماڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے اس کو دنیا میں ماری تھی ٹکر، چاہے وہ سمندری کی بکری ہے، آپ کے محلے کی ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے کی بکری ہے،
کعبے کے رب کی قسم ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ ان دونوں بکریوں کو بھی حاضر کر لے گا اپنی انصاف والی عدالت میں۔ پروردگار اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، جتنی ٹکر اس سینگوں والی نے اس کو ماری تھی اتنی مروائے گا۔ او میرے بھائیوں، غور کرنا، توجہ کرنا، جو رب بکریوں میں کروائے گا انصاف، جو بکریاں مکلف مخلوق نہیں ہیں، جن بکریوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے رب نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن کے لیے پروردگار نے سزا اور ثواب کا کوئی قانون نہیں بنایا، ہاں ان میں تو کروائے انصاف، اور جن کے لیے نبی رسول آئے، جن کے لیے جو قرآن و حدیث آیا، جن کے لیے ثواب و سزا کے رب نے قانون بنائے، مجھے اور آپ کو چھوڑ دے ویسے ہی، کیا یہ ممکن ہے؟ بکریوں میں انصاف اور ہمیں چھوڑ دے؟ ہم دوسرے کا حق کھا کے چلے جائیں جنت میں، ایسے ممکن ہے؟ لا تؤدن، ضرور بھی ضرور ادا کرو گے، کرنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیسری اور آخری حدیث سناتا ہوں، میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا۔ یہ حدیث بڑی مرتبہ آپ نے سنی، سب نہیں سنی ہے، بڑی مرتبہ سنی ہے، زندگی میں اکثر کو یاد بھی ہوگی۔ ترجمہ صرف سنا رہا ہوں۔ یہ بھی حدیث مسلم شریف میں ہے، بخاری میں ہے، سیاستہ کی تمام کتابوں میں ہے۔ آپ نے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا سنو، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا بے صلاۃ، نمازیں لے کر، و صیام، روزوں کے ساتھ، و زکوٰۃ، اور کس کے ساتھ آئے گا؟ زندگی میں کبھی اس نے ایک نماز نہیں چھوڑی، کبھی ایک روزے کا ناغہ نہیں کیا، کبھی اس نے 1 روپے کی زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں ماری، حج کیا ہے، عمرہ کیا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا۔ کیا ہوگا اس کے پاس؟ نیکیوں کے پہاڑ۔ لیکن کیسے آئے گا؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ اس کو اس نے گالیاں دی تھی دنیا میں۔ کیا کی تھی؟ گالیاں دی تھی۔ جس کو ہم گالی دیتے ہیں، گندی گالی، ماں بہن کی گالی، کوئی بھی گالی دیتے ہیں، اس گالی سے معاشرے میں اس بندے کی عزت خراب ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کو عزت دار اللہ نے بنایا ہے، عزت سے جینے کا حق دیا ہے، اور ہم اس کو عزت سے جینے کا حق اس سے کیا کر رہے ہیں؟ چھین رہے ہیں، تلف کر رہے ہیں گالیاں دے کر اس کو۔ اس نے گالیاں دی تھی، اس نے بہتان باندھا تھا۔ بہتان سے بھی عزت خراب ہوتی ہے کسی کی کہ نہیں؟ جھوٹا الزام لگائیں کسی پر، عزت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں عزت کم ہوگی۔ ہم نے اس کی عزت خراب کی، جو اللہ نے اس کو حق دیا تھا عزت کے ساتھ جینے کا، وہ حق ہم نے تلف کیا۔ اچھا، وَضَرَبَ ھذا، اس کو، اچھا اس سے پہلے چغلی کرتے ہیں ہم، کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا غیبت ہوتی ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، میرے اندر ایک خرابی ہے، عیب ہے، واقعتاً موجود ہے، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، آپ کو پتہ چل گیا میرے عیب کا۔ آپ وہ عیب کا پتہ چلنے کے بعد نا ایک ایک بندے کو جا کے پورے محلے میں، پوری آبادی میں، پورے معاشرے میں سنا رہے ہیں کہ پتہ ہے فلانا بندہ ایسا ہے۔ ہاں، اس کا نام ہے غیبت۔ اس کا نام کیا ہے؟ دیانتداری سے بتائیں، ایک بندے کا عیب ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو پھیلاؤ معاشرے میں، پھیلاؤ نا۔ کیا ہے؟ غور کرنا ذرا، ایک مثال دیتا ہوں، بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک بندے کو ہم میں سے کسی نے بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھ لیا؟ کھلی آنکھوں سے، خواب میں نہیں، دن میں کھلی آنکھوں سے عین بدکاری کی حالت میں دیکھ لیا۔ اب اس بندے کو اسلام کیا کہتا ہے
کہ تو نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے اوپر سے پکڑا ہے نا، تو پورے محلے میں، پوری آبادی میں، پورے گاؤں کو، پورے لوگوں کو، پوری مسجد کے نمازیوں کو، سب کو بتا جا کے کہ یہ بدکاری کرتا ہوا میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی کہتا ہے نا اسلام۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ کہتا ہے او میرے بھائیوں، اسلام کہتا ہے اس کو پی جا، اس کو کیا کر، پی جا۔ اگر تیری زبان سے نکلا کہ یہ بندہ بدکار ہے اور تیرے پاس 4 گواہ نہ ہوئے، تو کائنات کے رب نے قرآن میں اللہ کی قسم قانون بنا دیا، اس کی پیٹھ پر سرے عام 80 کوڑے مارو۔ کیا مارو اس کی پیٹھ پر؟ 80 کوڑے سرے عام مارو اس کی پیٹھ پر، 80 کوڑے لگاؤ۔ کیوں؟ اس نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ اس نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اس نے بیان کیا ہے۔ پھر بھی اسلام کہتا 80 کوڑے لگاؤ اس کو۔ کیوں بولا یہ؟ اس کا مطلب ہے اس کو بولنے کا معاشرے میں حق نہیں تھا، اس سے اس کی عزت خراب ہونی تھی۔ ہاں اگر یہ بڑا ہی غیرت مند تھا نا، اس کو بولنے کا حق تھا، لیکن کہاں تھا؟ اس زانی کو پکڑتا، لوگوں کی نظروں سے دور لے جاتا، وہاں جا کے اس کو نصیحت کرتا، سمجھاتا، اللہ سے ڈراتا کہ تیرے رب نے یہ کام ہم پر حرام کیا، چھوڑ دو اس کام کو، توبہ کر لے، تیری ماں بہن بھی، بیٹی بھی ہے، تیری رشتہ داریں بھی ہیں، کوئی ان کے ساتھ منہ کالا کرے تیرے اوپر کیا بیتے گی؟ سمجھا سکتا تھا نا اس کو جا کر، وہاں نہیں سمجھایا جو کام کرنے والا تھا، لوگوں کے اندر پنڈنا شروع کر دیا اس کو۔ یہ غیبت ہے، اس سے عزت خراب ہوئی ہے۔ پروردگار کو اللہ کی قسم یہ اس کا حق تلف ہوا ہے، اللہ کو نہیں برداشت کوئی بندہ کسی کا حق تلف کرے۔ اچھا اس نے پھینٹی لگائی تھی ناجائز بلا وجہ، اس نے خون بہایا تھا فلانے کا، یہ سارے کھڑے ہیں، رب کی عدالت ہے، جو بکریوں میں انصاف کروائے گا وہ ان انسانوں میں نہیں کروائے گا؟ کیسے انصاف ہوگا؟ وہ وہاں پر ہر جس کا پیسہ کھایا ہے، جس کی عزت خراب کی ہے، جس کا امن سے جینے کا حق، یہ پٹائی کی ہے تو امن سے جینے کا حق خراب ہوا، اس کا کیا نہیں ہوا؟ نجائز پٹائی کی ہے تو امن سے جینے کا حق خراب ہوا اس کا۔ جس کا حق تلف کیا ہے نا، قسم اللہ کی اس کو حق دینا پڑے گا۔ پیارے پیغمبر کی حدیث آپ نے پہلے سنی ہے کہ حق دینا پڑے گا، وہاں دینے کے لیے پیسے ساز و سامان نہیں ہوگا، وہاں دینے کے لیے کیا ہوگا؟ نیکیاں۔ اب اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس بندے کے، جس بندے کو گالیاں نکالی تھی، اس کی گالیوں سے اس بندے کی عزت کا معاشرے میں جتنا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر اس کی جتنی نیکیاں بنتی ہیں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ جس کو اس نے غیبت کر کے پنڈا تھا پورے معاشرے میں، علاقے میں، بستی میں، اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں اس کو دے دی جائیں گی۔ جس کا رشوت، کرپشن، خیانت، چوری ہے، ملاوٹ، دھوکے، فراڈ، بننا چھان کے مال کھایا تھا، اس مال کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں اتنی اس کو دے دی جائیں گی۔ ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم۔ لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب انصاف تو ہونا ہی ہونا ہے رب کی عدالت میں، نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیسے انصاف ہوگا؟ اب امام الانبیاء نے کہا جس بندے پر جتنی زیادتی ہوئی ہے نا، اس زیادتی کے برابر اس بندے کے جتنے گناہ بڑھتے ہیں، اس سے لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے۔ میرے بھائیو دیانتداری سے بتانا مجھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے یہ گناہ معاف ہو گئے؟ ہو گیا معاف؟ بلکہ جس طرح شرک زندگی میں ساری نیکیوں کو پی جاتا ہے نا، کل قیامت والے دن اللہ کی قسم یہ حقوق العباد ساری نیکیوں کو پی جائیں گے، پی جائیں گے یہ ساری نیکیوں کو، گناہ چڑھ جائیں گے، الٹے جہنم میں جانا پڑے گا۔ آپ کہیں گے بھئی ابھی تو آپ نے شروع میں یہ بات ہمیں سمجھا کے بڑا خوش کر دیا تھا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ رب ہمیں جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ تو ابھی جو آپ نے باتیں سنائی ہیں ان سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی جہنم سے بچنے والا ہے ہی نہیں، سارے جائیں گے جہنم میں۔ کیوں بھئی، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو حساب دینا پڑے گا، تو پھر ہم نے تو بڑے حقوق العباد تلف کیے ہیں، نیکیاں تو ہمارے پلے میں ہیں ہی تھوڑی،
اور حقوق العباد تو ساری زندگی تلف کرتے ہیں. ہم نے تو اس حقوق العباد والے مسئلے کو کوئی معمولی سمجھے رکھا, ہم نے کبھی اتنا حساس جانا ہی نہیں اس کو زندگی میں آج تک. تو اس کا مطلب ہے وہ نیکیاں تو چلی جائیں گی, گناہ چڑھ جائیں گے, پھر تو جہنم کنفرم ہو گئی ہمارے لیے, سب کے لیے. تو یہ بخشش والی بات کدھر چلی گئی آپ کی؟ اور نہیں میرے بھائیو, اللہ کی قسم جہنم کنفرم کوئی نہیں ہے. میں آپ کو جہنمی بنانے کے لیے نہیں آیا, نہ مایوس کرنے کے لیے آیا ہوں. پیدا کرنے والے کی قسم جہنم سے بچنے کا راستہ دینے کے لیے آیا ہوں. راستہ دینا چاہتا ہوں, بچانا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیں, یہ جو حقوق العباد والے گناہ ہیں نا, جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے, یہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. یہ بھی معاف, جہنم کوئی کنفرم نہیں ہے, معاف ہو جائیں گے, یہ ہو سکتے ہیں نا. ہاں اب پریشان ہوئے صحیح طور پر. کہتے پہلے تو آپ نے بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے کہا کہ یہ نہیں معاف ہونے, تو اب آپ کہہ رہے ہیں معاف ہو جائیں گے. یہ بھی, اس کا کیا مطلب؟ یہ تو تعارض ہو گیا. کوئی تعارض نہیں ہے میرے بھائیوں. اب بھی کہتا ہوں, قسم ہے پیدا کرنے والے کی, یہ کسی وضو سے, کسی نماز سے, کسی روزے سے, کسی حج سے, کسی عمرے سے, کسی جمعے سے, کسی توبہ سے نہیں معاف ہونے. قسم ہے اللہ کی نہیں معاف ہونے. ہو جائیں گے معاف, لیکن ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں رستہ اور ہے. ان کی معافی کا طریقہ اور ہے. توبہ سے نہیں معاف ہوتے, یہ نمازوں, حجوں, عمروں, عبادتوں سے معاف نہیں ہوتے, کسی اور طریقے سے معاف ہوتے ہیں. وہ طریقہ کون سا ہے جس سے معاف ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے بتایا, میں نے نہیں نکالا, پیارے پیغمبر نے بتایا ہے. مسلم کی حدیث ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح بخاری کے لفظ ہیں, سن لو. پیارے پیغمبر نے کہا, ہم پڑھتے نہیں نا, نہ ہم پڑھتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ نہ ہم نے پڑھا, ہمارے ماں باپ نے بھی ہم کو نہیں پڑھایا, ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ میرے اوپر نازل تو نہیں ہو رہی, میں نے بھی پڑھ کے ہی آپ کو سنائی ہے نا. لکھا ہوا ہے سارا, حوالہ بھی دے رہا ہوں ہر بات کا, پڑھا ہوا. اگر ہم سب نے یہ پڑھا ہوتا, ہمارے بچوں نے یہ پڑھا ہوتا, تو ہمارے معاشرے کی یہ کیفیت ہوتی. ہم نے کیا پڑھایا ہے؟ جو بچہ ہمارا ذہین تھا, اس کو انگلش میڈیم سکول میں داخل کروا دیا, ساری زندگی لاکھوں روپیہ اس پر خرچ کر دیا, اس کی تعلیم پر. پیدا کرنے والے کی قسم, اس نظام تعلیم نے ہمارے بچے کو جانور بنایا, انسان نہیں بنایا. کیا بنایا؟ مجھے انسان دکھائیں گے آپ معاشرے میں؟ یہ جو رشوت لیتا ہے, جو کرپشن کرتا ہے, جو خیانت کرتا ہے, جو لوٹ مار کرتا ہے, یہ انسان ہے؟ انسان اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ یہ پورا رشوت خور طبقہ, جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے ہمارے ملک میں جو افسر, جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے, اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ کم بخت اللہ کی قسم اپنا حق سمجھتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ انسانیت ہے. اس نظام تعلیم نے جانور بنایا ہماری اولادوں کو, اور جو تعلیم انسان بناتی تھی, ہم نے اس تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی. اگر کی بھی تو کس کے لیے کی؟ جو بچہ نابینا پیدا ہو گیا گھر میں, یا جس پر پیدا ہوتے ہی پولیو کا حملہ ہو گیا, اس کا بازو مڑ گیا, ٹانگ مڑ گئی, معذور ہو گیا, ہم کہتے ہیں اس کو کہاں بھیج دو, یہ رب کو مال دے دو, یہ رب کا مال ہے, مدرسے میں دے دو. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یا جو سکول سے بھگوڑا ہے, ایک سکول میں داخل کروایا, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, پانچویں میں, ہر طرف سے شکایتیں ہی شکایتیں, اسٹیشنری, کتابیں, ہر شے اجاڑ دیتا ہے 2 دن میں, اور لڑائی جھگڑا کر کے آتا ہے, منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے معاشرے میں. اس کی وجہ سے ماں باپ کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کرو, اس کو مدرسے چھوڑو. میں مبالغہ کر رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم سب اللہ کی قسم, میں آپ کو بھی مجرم سمجھتا ہوں, ہم سب کی کیفیت یہ. مجھے آپ بتائیں, کس نے اپنا ہونہار ذہین بچہ, جس کو اللہ نے قدرتی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہو, وہ دینی ادارے میں دین سکھانے کے لیے بھیجا ہو؟ بتائیں, آپ کے خاندانوں میں جتنے بیٹھے ہیں, کسی ایک خاندان کا ایک بچہ ہو, بتاؤ مجھے. ناراض نہیں ہونا,
میں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ خوبصورت چہرے، یہ جسم جہنم کی آگ سے بچ جائیں کل قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہوگا؟ سنو میرے بھائیوں، امام الانبیاء نے فرمایا من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من ارضہ یوم شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا، جس بندے نے کسی کا حق تلف کیا ہے، مرنے سے پہلے پہلے، قیامت آنے سے پہلے پہلے زندگی میں واپس کر دے اسے۔ میں نے آپ کا حق مارا ہے، رشوت کے ذریعے کھایا ہے، کرپشن کے ذریعے کھایا ہے، چوری کے ذریعے کھایا ہے، 2 نمبری کے ذریعے کھایا ہے، آپ کو واپس کر دوں تو معاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ توبہ سے نہیں معاف ہونا ہے، اس طرح معاف ہونا ہے۔ یہ ہے معافی کا رستہ، واپس کر دو، یا جس کا حق کھایا اس سے کیا مانگ لو؟ معافی مانگ لو، وہ دل کی خوشی سے معاف کر دے تو تب بھی معاف ہو جائے گا۔ میں واپس بھی نہیں کرتا، میں واپس بھی نہیں کرتا اور معافی بھی نہیں مانگتا، ایسے ہی چلا جاتا ہوں، معاف نہیں ہونا، دینا پڑے گا نیکیوں کی صورت میں یا گناہوں کی صورت میں اٹھانا پڑے گا لوگوں کا، معافی نہیں ہے۔ پھر آپ سمجھ آ گئی بات کیسے معاف ہوگا؟ کوئی نہیں آئی؟ آپ کہیں گے ہم تو جناب ساری زندگی 2 نمبریاں کرتے آئے ہیں، غیبتیں، چغلیاں ہماری ہر مجلس کا حصہ، ہم نے نہ علماء کو معاف کیا، نہ مسجدوں کے اماموں کو معاف کیا ہے، ہر ایک کی غیبت، ہر ایک کو پڑھنا، یہ ہمارا پسندیدہ ترین مشغلہ ہوتا تھا، ہر جگہ پر یہی چلتا ہے، رشتہ داروں کی غیبتیں، چغلیاں، ہر مجلس میں کوئی مجلس ہوتی جس میں کسی کا گوشت نہ کھائیں ہم نے تو ساری زندگی کیا ہے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں، کئی لوگ فوت ہو گئے، کئی لوگوں کا پتہ ہی نہیں کس کا حق کھایا ہے، یہ بجلی چوری کیا، پانی چوری کیا، کس کا کتنا پیسہ، ہم کیسے واپس کریں اسے؟ جو فوت ہو گئے ان کو کیسے واپس کریں؟ جن کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیسے واپس کریں؟ اور میرے بھائیوں سب کو واپس ہو جائے گا، جن کا پتہ ہے ان کو واپس کرو، جن کا نہیں پتہ اندازاً اتنا مال جتنا کو آپ کا موٹا موٹا اندازہ ہو صدقہ کر دیں ان کی طرف سے، یہ کہہ کر کے یا اللہ میں آخرت میں حساب نہیں دے سکتا، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، یہ دنیا میں اپنا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، غفلت میں میری زندگی میں غلطیاں ہو گئی مجھ سے، میں اب یہ صدقہ کر رہا ہوں ان کی طرف جن کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا ثواب ان کو دے دے، مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ اور جن کی غیبتیں چغلیاں کر کے پنڈا تھا، ان کے لیے جو فوت ہو گئے ہیں جن سے رابطہ نہیں ہے، دعا کریں جب تک زندہ ہیں، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، ان کی اچھائیاں بھی بیان کر رہا ہوں، جن کو میں پنڈا کرتا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آخرت میں حساب دینے کے قابل نہیں، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ اس کے نبی کا وعدہ ہے، سچا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، جس نے لوگوں کے حقوق لیے اس کا ارادہ بن گیا واپس کرنے کا، اللہ واپس کروا دے گا، اسباب اور وسائل پیدا کر دے گا، واپس ہو جائیں گے۔ اگر مر بھی گیا نا بندہ، آج آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سارے حقوق واپس کر کے جانا ہے دنیا میں، آخرت میں حساب نہیں دینا نیکیوں کا، رات کو موت آ گئی، قسم ہے اللہ کی یہ معاملہ رب پر چلا گیا ہے، فیصلہ صدقے دل سے نیت آپ نے کر لی تھی، آسمانوں والا رب جن جن کے حق آپ سے زندگی میں تلف ہوئے تھے اپنی طرف سے ان کو دے کر راضی کرے گا، آپ کو معاف کروا دے گا۔ لیکن ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلافہ اللہ، امام الانبیاء نے کہا جس نے واپس نہیں نہ کرنے، نہ معافی مانگنی ہے، نہ دعا کرنی ہے ان کے لیے، اور اس نے یہی کہنا ہے یہ مولوی ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، کوئی نہیں، یہ جگ مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اتلافہ اللہ، ناطق وہی نے کہا اس کی دنیا بھی برباد، اس کی عقبہ بھی برباد۔ تو پھر میرے بھائیوں فیصلہ کر لو، آخرت میں حساب دینا یا دنیا میں؟ اچھا پہلے یہ بتائیں ہم سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی آج تک؟ نہیں ہوئی نا؟ بڑی ہوئی ہے، اگر بڑی ہوئی ہے نا اعتراف کرنا اچھی بات ہے، رب اعتراف کرنے والے پر خوش ہو جاتا ہے۔ اب رب کے سامنے اعتراف کریں یا اللہ بڑی غلطیاں ہو گئیں، یا اللہ قیامت والے دن ایک حق کے بدلے میں، اگر ایک ٹیڑی پیسہ میں نے آپ کا مارا ہوا ہے نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب تک اس ٹیڑی پیسے کا حساب برابر نہیں ہوتا ہے میں جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔
وہاں پورے پورے حقوق ادا کرنے کے بعد بچا کچھ تو پھر جنت میں جا ہوگا، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکی کتنی مہنگی ہوگی؟ اللہ نہ کرے کسی بندے کی پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم ہو جائے، وہ چاہے گا زمین و آسمان کا سارا خلا بھر کے کوئی دولت کا لے لے، مجھے ایک نیکی مل جائے، مل جائے گی؟ اتنی دولت خرچ کرنے کی سے بھی نہیں ایک نیکی ملے گی۔ وہاں ہر حق کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی، بڑا گھاٹے کا سودا ہے وہ۔ اس لیے ابھی میرا یہ مشورہ ہے آپ سے، منوا تو نہیں سکتا ہوں آپ سے، اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس، اختیار نہیں ہے، مشورہ دیتا ہوں، مان لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں مانو گے تو پھر بھی آپ کے بھلے کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا۔ میں دشمن نہیں ہوں آپ کا، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، بھلے کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی دنیا میں یہ حساب کر لو، اور آئندہ زندگی میں عہد کرو آج کے بعد کسی کی غیبت، چگلی، گالی گلوچ، کسی پر بہتان، کسی پر نجائز ہاتھ نہیں چلانا۔ آج کے بعد انشاءاللہ کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ، رشوت، کرپشن، خیانت، چوری، ڈکیٹی، ملاوٹ، دو نمبری، کسی طریقے سے ملاوٹ، بہنوں کا حق، کچھ بھی آج کے بعد کسی کا نہیں کھانا۔ کرتے ہیں وعدہ اللہ سے؟ ہاں، اگر یہ وعدہ کر لو گے، اپنے آپ کو بھی بچا لو گے، اپنی خاندانوں کو بھی، اولادوں کو بھی بچا لو گے، اپنی آنکھوں بھی بچا لو گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔